اسی طرح ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سدرۃ المنتہا سے فرمایا کہ پھر رف رف آیا. رف رف کہتے ہیں جیسے یہ قالین پڑی ہے نا، سجادہ ایک ٹکڑا جیسے قالین کا ہو، میں اس پہ کھڑا ہو گیا، پھر وہ مجھے لے کے چلا اور وہ عرش کے قریب لے گیا. تو میں نے دیکھا کہ جبریل علیہ السلام کھڑے ہیں. میں نے کہا جبریل تم بھی چلو میرے ساتھ. انہوں نے کہا بس یا رسول اللہ میری یہاں تک حد ہے. وما منا الا له مقام معلوم، ہم سب کا ایک مقام ہے، اس سے آگے ہم نہیں جا سکتے. تو حضرت شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ، عطا اللہ شاہ بخاری اللہ ان کی قبر پہ رحمتیں فرمائے، کبھی کبھی وہ تقریر کے جوش میں، خطیبانہ جوش میں جب آتے تھے نا، وہ کہتے تھے یار آخر نورانی تھا نا، حضور سے بے وفائی کر گیا، میں ہوتا تو جل جاتا لیکن جاتا ضرور. ویسے کیا کریں، یہ نورانی جو تھا نوری تھا نا بھائی. اسی لیے ایک دفعہ ان سے کسی نے سوال کیا ختم نبوت کے مسئلے پر، سب کٹھے تھے نا، حضرت شاہ احمد نورانی بھی تھے اور مولانا عبد الحامد بدایونی بھی تھے، اور اسی طریقے سے شیعہ کا مظفر علی شمسی بھی تھا، عین غین قراروی بھی تھا، بریلوی دیوبندی شیعہ سب کچھ، چونکہ ختم نبوت کا مسئلہ سب کا متفق علیہ. لیکن ایک وقت ایسا آیا، ایک تو حضرت کے پیر جو تھے نا، حضرت اپنے گولڈا شریف والے حضرت میر علی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پہ کروں رحمتیں کرے، تو بہت بڑے عالم بھی تھے اور پیر بھی تھے. عالم بھی بہت بڑے تھے، اور ان کا کتب خانہ جو ہے نا اتنا بڑا تھا کہ اس کو دیکھنے کے لیے علامہ انور شاہ کاشمیری بھی گئے تھے صرف کتب خانے کی زیارت کرنے کے لیے. تو حضرت عطا اللہ شاہ بخاری کی بیعت تھی حضرت پیر مہر علی شاہ سے، ان کے پیر تھے. ختم نبوت کی تحریک چل رہی تھی تو گرفتاریاں ہو رہی تھیں اور گولیاں چل رہی تھی. تو شاہ جی گئے تو انہوں نے کہا کہ حضرت آپ ہماری قیادت کریں، جب آپ آگے ہوں گے تو پھر پورا پاکستان الٹ پڑے گا. تو حضرت نے فرمایا کہ شاہ جی ماں ان تحریکوں میں حصہ نہ لے سکنا، یعنی میں ایسی تحریکوں میں نہیں جاتا جہاں گولیاں چلتی ہیں. تو آپ کھڑے ہو کے فرمایا جب میری بیعت بھی فسخ کر دیں، اگر آپ میرے نانے کی نبوت کے لیے گولی نہیں کھا سکتے، میں بھی آپ کو پیر نہیں مانتا. یہ کیسے پیر ہیں آپ، جس نبی کے نام پر سب کچھ آپ کو ملتا ہے اس کے لیے مرنے سے ڈرتے ہیں؟ حضرت مسکراتے رہے، ان کو پتا تھا شاہ جی جلالی آدمی ہیں، جلال میں ہیں، تو انہوں نے بھی ساتھ نہیں دیا. نورانی صاحب بھی کسی بات سے ناراض ہو گئے تو انہوں نے بھی ساتھ چھوڑ دیا. اللہ سب پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے. احمد شاہ نورانی بھی بہت بڑے عالم تھے اور بڑے اچھے حافظ تھے، اور ان کی خوبی یہ ہے کہ بڑھاپے تک ہر سال مسجد میں رمضان شریف کی تراویح میں قرآن خود سناتے تھے. تو اب وہ شاہ جی سے کسی نے تقریر میں پوچھی کہ حضرت آپ کو نورانی صاحب نے کیوں چھوڑا؟ انہوں نے کہا یار نورانی بے وفا ہوتے ہیں، میرے نبی کو نانے کو چھوڑ دیا تھا تو مجھے چھوڑ دیا تو کیا فرق پڑتا ہے؟ انہوں نے کہا یہ نورانی ہوتے ہی بے وفا ہیں، میرے نبی کو بھی تو چھوڑ دیا تھا سدرۃ المنتہا پہ، ان نے ہمیں بھی چھوڑ دیا، کوئی نئی بات تو نہیں ہے. تو یہ بہرحال ایک لطیفہ تھا. اللہ پاک ہم الحمدللہ جتنے بھی علماء ہیں، چاہے وہ بریلوی ہوں یا دیوبندی، ان سب کے لیے دعا کرتے ہیں. جو فوت ہو گئے اللہ ان پہ رحمتیں کرے، اللہ ان پہ، اور جو زندہ ہیں اللہ ان کو ہدایت دے. یہ دعا کیا کرو. یہ لوگ اگر پٹڑی پہ آ گئے نا تو کام بن جائے گا. علامہ ابن القیم نے لکھا ہے کہ هل افسد الدین الا الملوک سوء احبار ورهبانها، کہ دین کو برباد کرنے والی تین طاقتیں ہوتی ہیں، یا بادشاہ بے دین ہو تو دین ختم ہو جاتا ہے، یا مولوی بے دین ہو جائے یا پیر بے دین ہو جائے تو پھر بھی دین ختم ہو جاتا ہے. تو یہ حقیقت میں دین کے انجن ہے نا. اگر انجن ہی فیل ہو گیا تو ڈبے تو کھڑے ہو جائیں گے. اور یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اختلاف کرتے ہیں. اچھا اکیلے بیٹھے تو مانتے ہیں، اکیلے بیٹھے ہیں تو پھر مانتے ہیں کہ بھئی، حتیٰ کہ دیکھیں نا خواجہ غلام فرید کتنا بڑا پیر تھا. خواجہ غلام فرید قریجہ پاک پٹن والے، یعنی چاچڑا شریف اور پاک پٹن. تو ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت کیا اللہ کے نبی خاتم الانبیاء بھی عالم الغیب ہیں؟
تو حضرت پیر صاحب نے فرمایا کہ علم غیب خاص ہے، خدا غیب اللہ کا خاصہ ہے، خاصۃ الشیء لا یوجد فی غیرہ، اور خاصہ کا معنی یہی ہوتا ہے کہ کسی اور میں نہ ہو، اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں۔ پھر ایک اور مرید نے پوچھا، انہوں نے کہا جی یہ جو دیوبندی ہے یہ بھی تقریباً وہابی ہے نا، 80% 90%، ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے؟ فرمایا جو ان کے بارے میں بری رائے رکھتا ہو اس کا خاتمہ خیر نہیں ہوگا۔ یہ لوگ تھے حضرت، یہ تو آج کل پیدا ہو گئے ہیں زاغوں کے تصرف میں، عکابوں کے نشے میں، کہ کہاں جناب حضرت جلال الدین بخاری، اور کہاں محبوب سبحانی، اور کہاں حضرت بہاؤالدین زکریا، اور آج جو وارث بیٹھے ہوئے مجاور، آپ خود شکل دیکھ کے پہچان لیں گے کہ کتنے بڑے بزرگ ہیں۔ بہرحال اللہ ان کو ہدایت دے، میں تو دعا کرتا رہتا ہوں، وہ مجھے چاہے گالیاں دے چاہے کچھ کریں۔